اور ساجد کا خود تھیٹر سے ایک رشتہ ہے پرانا، لیکن داستان گوئی ایک الگ قسم کی آرٹ فارم ہے جس کے آرٹسٹ بھی بہت کم ہیں اور سکھانے والے تو خیر نہ کی برابر ہیں. تو وہ شوق میں آئے تھے، انہوں نے سیکھا تھا اور اسی سلسلے میں ہم نے ان کو دوبارہ بلایا ہے. آپ سب بچے ان سے ملتے رہے، بات کرتے رہے اس دوران. تو میں ساجد سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ساجد آپ کو حضرت امیر خسرو کی داستان سنائیں گے. امیر خسرو جنہوں نے داستان گوئی کو ہندوستان میں ایجاد کیا، انٹروڈیوس کیا. یہ فارم عرب میں بھی تھی، پرشیا میں بھی تھی، لیکن ہندوستان میں صوفی شاعر درویش امیر خسرو کے ذریعے یہ وجود میں آئی. ان کی داستان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، یہ ان کی لمبی داستان ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ لوگوں کو سنائیں گے. خاموشی سے سنیے گا، یہ اسٹوڈنٹ ہیں تو جو غلطیاں ہوں ان کو نظر انداز کیجیے گا. بس یہ کہ یہ پرانے اسٹوڈنٹ ہیں. لائٹس ادھر کی بھی بند کر دیجیے سر، وہ بھی بند کر دیجیے پیچھے والی. بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کی نظر اور آپ کی تالیاں محمد ساجد کے لیے. چلو ٹھیک ہے، اسٹارٹ. آداب، میرا نام محمد ساجد. خواتین و حضرات، داستان گوئی کی اس محفل میں آپ سب کا خیر مقدم استقبال ہے. پیش خدمت ہے داستان امیر خسرو. خسرو، امیر خسرو. کون تھے خسرو؟ خسرو کو یوں یاد کریں تو انہوں نے طبلے کو ایجاد کیا، انہوں نے ستار کو ایجاد کیا، قوالی ایجاد کی. جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں اسے ریختہ کے نام سے ایجاد کیا. بہت سی باتیں ہیں ان سے جڑی. یاد کریں خسرو کو تو ایک صوفی، ایک شاعر. یاد کریں ان کے بچپن کو، اس سے پہلے ایک نذرانہ عقیدت کہ پوری دنیا میں تہوار یا تو ایک روز، 2 روز یا 3 روز کے منائے جاتے ہیں. لیکن اس صوفی نے ایک ایسی شروعات کی، ایک ایسی پرمپرا چلائی کہ جس میں ایک تہوار 7 روز تک منایا جاتا ہے. وہ تہوار ہے بسنت کا تہوار. کیسے شروعات ہوئی اس تہوار کی کہ آپ کے پیر حضرت نظام الدین اولیاء کے بھانجے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ خاموش رہتے، اس کی تربت پر بیٹھے رہتے. خسرو بڑے پریشان کہ اپنے پیر کے چہرے پر کیسے مسکان لاؤں. کہ خسرو ایک بار گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ چند بھکت جن اپنے ہاتھ میں سرسوں کے پھول لیے کالکا مندر کی طرف جاتے ہیں. تو خسرو نے ان سے کہا، ارے بھائی ٹھہرو، کیسا کیا معاملہ ہے؟ یہ پھول کہاں لیے جاتے ہو؟ بابو جی ہم جاتے ہیں مندر، اپنی دیوی کے چرنوں میں یہ پھول چڑھائیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گی. اچھا یہ معاملہ ہے، جاؤ تو یہ پھول تم مجھے دے دو، میں اپنے پیر کو چڑھاؤں گا تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. کہ خسرو نے وہ پھول لیے، کچھ پھول اپنے لباس میں لگائے، ہاتھ میں سرسوں کے پھول لیے اور ناچتے گاتے جھومتے پہنچے. حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھا تو ان کے قدموں میں یہ پھول رکھ دیے. نظام الدین اولیاء نے کہا، بھائی خسرو یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے؟ حضور میں نے تو یہ جانا تھا کہ دیوی کے قدموں میں پھول رکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتی ہے، تو آپ کے لیے پھول لایا ہوں. داستان کو یہاں روک کر ایک قصہ کہ اس وقت سے پہلے تحفے میں ہیرے جواہرات سونا دیا جاتا تھا، لیکن اس صوفی نے اپنے پیر کو پھول دے کر پھول تحفے میں دینے کی پرمپرا چلائی. حضرت نظام الدین اولیاء مسکرائے، خسرو کچھ کہو. تو خسرو نے جھوم کر کہا، سکل بن پھول رہی سرسو، امبوا پھولے ٹیسو پھوٹے، پھوٹت ہے ڈار ڈار، اور ماں لنیا گر بلے آئی سرسو، سکل بن پھول رہی سرسو.
کہ خسرو جب ننھے تھے تو ایک مرتبہ کچھ پنہارن پن گھٹ پر پانی بھر رہی تھی. انہوں نے دیکھا تو کہا جی یہ تو وہی خسرو معلوم ہوتا ہے, آؤ اس سے کچھ ٹھٹولی کرتے ہیں. خسرو وہاں آئے اور کہا مجھے پانی پلا دو. ہاں پلا دیں گے پانی, بڑے خسرو بنے پھرتے ہو, ذرا ہمیں بھی تو کچھ سناؤ. خسرو تم ایسا کرو بھیا کہ کچھ چرخے پر سناؤ. کہ دوسری نے کہا لالا چرخے میں کیا ہے, ریوں ریوں ریوں. خسرو بھیا تم کچھ ایسا کرو کہ کچھ ڈھول پر سناؤ. کہ تیسری نے کہا خسرو تم ایسا کرو کچھ کتے پر سناؤ. کہ آخری بولی نہ خسرو بھیا تم تو کچھ کھیر پر سناؤ, میٹھا میٹھا. کہ خسرو نے ان بولوں کو لیا, باندھا اور کہا کہ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیو جلائے. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیو جلائے. آیا کتا کھا گیا کھیر, تو بیٹھی ڈھول بجائے. اب خسرو کو کون پانی پلائے. جب یہ بات ماں کو معلوم چلی تو ماں بہت پریشان ہوئی. پتہ چلا کہ دہلی میں ایک صوفی ایک پیر ہیں, خسرو کو وہاں لے کے چلیں, کچھ علاج بنے تو وہیں بنے. خسرو ماں کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کے در پر پہنچے اور کہا ماں میں اندر نہیں جاؤں گا, یہ سب ہلڑ ہے وابیلا ہے, یہ پیر ہے. ارے یہ سب ڈھونگی بابا ہیں, اگر یہ سچ مچ کے پیر ہیں تو میرے دل کی بات یہیں سے بیٹھے بیٹھے جان جائیں گے. خسرو نے وہاں بیٹھ کر اپنے دل میں کہا کہ تیرے در پر آ کبوتر بن جاتا باز ہے. تیرے در پر آ کبوتر بن جاتا باز ہے. اے شاہ کیا دی تو نے مجھے آواز ہے. کہ خسرو نے اتنا ہی کہا تھا, اندر سے خادم دوڑا دوڑا آیا اور اس نے کہا کیا تم ترک ہو, کیا تم نے اپنے دل میں کچھ کہا ہے. جی ہوں تو صحیح, کیا ہوا. تو اندر جو پیر جو صوفی ہیں انہوں نے تمہارے دل کی بات سن لی اور جواب بھیجا ہے کہ جو جانتا ہے سچ وہ سب کا ہمراز ہے, ناداں ہے وہ جسے اس در سے اعتراض ہے. خسرو نے کہا پیر اعلیٰ مل گئے, مجھے سچے پیر مل گئے. خسرو اندر داخل ہوئے, دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں. خسرو نے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے کہ چاروں طرف مریدین کا مجمع ہے. خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے جا کے بیٹھے. نظام الدین اولیاء نے جو اپنی نظریں اٹھائی, خسرو سے جو ان کی نظریں ملی تو ایک ایسا رنگ طاری ہوا کہ خسرو کے ساتھ جہان بدل گئے. اور خسرو نے نظام کی آنکھ میں دیکھ کر بے ساختہ کہا کہ چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا ملائی کے. چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا ملائی کے. چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا ملائی کے. خسرو کا ایک مزیدار قصہ اور ہے. خسرو کے ایک دوست تھے تاج الدین بابر. اگر دوست اچھے ہوں تو زندگی کے کام آسان ہو جاتے ہیں. تاج الدین بابر نے خسرو کے کلام کو ادھر ادھر سے اکٹھا کیا اور ایک دیوان شائع کرایا. جب یہ بات خسرو کو معلوم چلی تو خسرو نے کہا یہ تم نے کیا کیا, یہ بچپن کی باتیں تھی, اٹکھیلیاں تھی, ارے لوگ انہیں پڑھیں گے تو ہنسیں گے. تو ان کے دوست نے جو بات کہی وہ آج تک سچ ہے. انہوں نے کہا خسرو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بیوقوف اور ایک سمجھدار. بیوقوف ہمیشہ تمہارے کام میں خامیاں نکالیں گے, ہمیشہ تمہاری غلطی ڈھونڈیں گے, لیکن سمجھدار تمہاری حوصلہ افزائی کریں گے, تمہاری عمر کا لحاظ کریں گے. خسرو تم اس دیوان کو شائع ہونے دو,
دیکھو یہ دنیا کیسے تمہاری دیوانی ہوتی ہے۔ جب یہ بات اس دور کے بادشاہ کو پتہ چلی کہ ان کی سلطنت میں ایک ایسا شاعر ہے جو بنا بنا کے باتیں کہتا ہے، تو انہوں نے خسرو کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، خسرو، تمہارے پاس خزانہ ہے اور تم جانتے ہو خزانے کو چھپانا جرم ہے۔ حضور میرے پاس کیسا خزانہ؟ میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے۔ خسرو، تمہارے سینے میں جو شاعری کا خزانہ ہے وہ ہمارے ہیرے جواہرات سے زیادہ بیش قیمتی ہے۔ خسرو، کچھ کہو، کچھ سناؤ۔ اس دور میں دلی کے بادشاہ تھے ملک چھجو۔ تو خسرو نے کہا، حضور، رات میرے خیال میں ایک سطر آئی کہ میں نے صبح سے پوچھا تیرا سورج کہاں ہے، لیکن حضور اس سے آگے کا شعر مکمل نہ ہوا۔ اس بات کو سن کر سبھی درباریوں نے جملوں سے جملے جوڑے، الفاظ سے الفاظ جوڑے، لیکن یہ شعر مکمل نہ ہوا۔ اور سبھی درباریوں نے کہا، یہ کیسا شعر ہوا؟ میں نے صبح سے پوچھا تیرا سورج کہاں ہے۔ تو خسرو نے کہا، میں نے صبح سے پوچھا تیرا سورج کہاں ہے تو آسمان نے مجھے ملک چھجو کی صورت دکھا دی۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خسرو کو کہا کہ خسرو، آج سے تم ہمارے درباری شاعر۔ خسرو وہاں درباری شاعر ہوئے، ان کی داستانیں لکھتے، ان کے لیے شاعری کرتے اور سناتے۔ خسرو دریا پریم کا الٹی واکی دھار، خسرو دریا پریم کا الٹی واکی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ بہت بہت شکریہ، آداب۔